شناس گجرانوالہ اس آفس میں تشریف لانا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. آپ کی پرزور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں رانا احسان اللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا ہوں. آپ نے پہلا پورے پاکستان میں وکلا کا پروگرام یہاں سے گجرانوالہ سے کیا ہے. گجرانوالے وہ لوگ ہیں جو کہ لاہور سے بھی بڑھ کر ہیں اور بہت زیادہ بہادر ہیں. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. پیارے بھائیوں، یہ بات یہ ہے کہ جاز الحق صاحب جو ہے نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں اور انوار الحق صاحب جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں. ہمیں تو ہم تو چھوٹے تھے. جب ان کا یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں تو ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری جدوجہد سے ان کے لیے کام کریں گے، پارٹی کے لیے کام کریں گے. تو یہ بات کر رہے تھے میرے بھائی یہ ماجد صاحب کہ انہوں نے پاکستان میں عورتوں کے خاطر بہت کام کیا، ان کے ساتھ پہ بٹا رکھا. سب سے بڑی یہ بات ہے کہ سعودی عرب میں انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کیا جو کہ خواتین جو ہماری خادمہ ہیں نا، وہ سعودی عرب نہیں جا سکتی، کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتی. سعودی عرب میں خادمہ کہتا ہوں وہ جو کام کرنے والی ہوتی ہیں، اگر وہ جاتی ہیں تو ان کا بڑا برا جو بھی ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتی. انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ عرب ممالک میں ہماری خواتین جو ہے نا کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتی. اور انہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ کام کیا. تو جب میں نے آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے لاہور میں فلیکسیں لگائی ہیں نا، یقین کرنا کہ اتنے فائن لوگ آئے ہیں یہ ضیاء الحق صاحب کے کہ شہید اسلام کے. مجھے اتنے فون آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور لوگوں کا پورا تمید کرنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر کیا کام کیا. ان کے دور میں کوئی غنڈہ گردی نہیں تھی، کوئی بدماشی نہیں تھی اور کوئی مہنگائی نہیں تھی. اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کہ کتنے پیارے ہیں، کوئی نشہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، تہجد گزار ہیں اور بڑے ایماندار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ پرجوش طریقے سے مل کر چلیں گے. آپ جو ہے سب بھائیوں کو میں شکر گزار ہوں. باتیں تو بہت زیادہ ہیں کرنے والی، لیکن یہ ہے کہ وقت کے آنے کے بعد گونجیں گے. جو انہوں نے ان کو ابا جی کہتے تھے، ابا جی کے ساتھ انہوں نے غداری کی اور غداری اس طرح کی کہ میں حیران ہوں کہ جس کو والد کہا جائے، اولاد خاندانی ہو، ایک نسل کی ہو، تو وہ غداری نہیں کرتی. اب ان کو انہوں نے پیچھے کیا. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے جب انہوں نے غداری کی ہے، یہ بیٹوں کا ایمان ابھرا کہ یہ غداری کریں ہمارے ملک کے ساتھ، ہم کیوں نہ میدان میں آئے. جاز الحق اور انار الحق صاحب اب یہ میدان میں آئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پرجوش دل سے ان کے ساتھ چلیں گے اور پارٹی کی جتنا بھی ہو سکا ہم آگے بڑھ کر چلیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں. جذبات میں باتیں تو اور بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ وقت کے ساتھ جلسوں میں کریں گے، بڑا مزہ آئے گا. کیونکہ دیکھیں اصل یہ حقدار یہ ہیں، دیکھا جائے نا اصل حقدار یہ ہیں. ان کو باہر نہیں نکالنے دیا جاز الحق صاحب کو اور ڈاکٹر انوار الحق صاحب کو. جب انہوں نے دیکھا یہ غداری کی ہے، انہوں نے دیکھا انڈیا کے ساتھ یہ سازشیں لگائے ہیں. جب کابینہ بولتی ہے، کابینہ سے ایک آدمی بولتا ہے اس کا مطلب ہے پوری کابینہ بولتی ہے. جب اس نے کہا ہم انڈیا کو بلائیں گے، ہم تو انڈیا کی آنکھیں نکال دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہم کبھی بھی زبان سے باہر ایسا لفظ نکالنے دیں گے. ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور آرمی ہے، ملک ہے، آرمی ہے تو ہم ہیں تو ملک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آرمی کی ضرورت ہے، ہم آرمی کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی ہم پیچھے نہیں آرمی سے ہٹ سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ باتیں تو انشاءاللہ پھر بھی کریں گے. میں آپ سب کے سامنے اپنی لاہور سے آنے والے معزز مہمانوں کو میاں محمد رفیق ایڈوکیٹ، میں ان کی طرف سے آپ کو رانا محمد ارشد خان ایڈوکیٹ صاحب، رانا احسان اللہ صاحب، جناب حامد خان سواتی صاحب، جناب شکیر دلو صاحب، جناب نوید مہر صاحب، جناب جہاں زیب میں وکلا آفاق صاحب، دلدار صاحب اور برادری مکرم، میں آپ سب کو 6 ستمبر کو نکلنے والی ریلی پہ میں دعوت دیتا ہوں.
6 ستمبر کو پاکستان مسلم لیگ ضیاء کی پہلی ریلی دفاع پاکستان ریلی نکلے گی انشاءاللہ۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کم از کم، یہ ٹارگیٹ میں نے دیا اور میرے بیٹے فراست بٹ اور اورنگزیب یہ دونوں میرے اس چیلنج کو قبول کریں گے۔ کم از کم 200 بائکس کا ارینج کرنا ہے، کم از کم 200 بائکس، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں گی، پرچم ہوں گے، اور انشاءاللہ یہاں سے ریلی نکلے گی، یہاں سے گودرا والے اڈے پہنچے گی، وہاں پہ ایک اسٹیج ہوگا، وہاں پہ ایک تقریر ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کی جائے گی، اس کے بعد ہم ڈسپرس ہو جائیں گے۔ وہ ایک پہلی طاقت کا پہلا اظہار ہوگا، بھائی میدان میں نکلنا ہوگا۔ جیسے رانا احسان اللہ صاحب نے کہا نا کہ ہن بولنا کہ چپ نہیں رہو گے، اب بولنا ہوگا، سب نے اکٹھے چلنا ہے۔ اور کچھ آپ میں سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اجازت اللہ صاحب نے بتایا کہ آگے الیکشن نہیں، پاکستان مسلم لیگ ضیاء اکیلی کانٹیسٹ نہیں کرے گی، ایک کمبینیشن بن رہا ہے، ایک کچھ جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں، وہ ایک جماعتیں ملیں گی، ایک فورم بنے گا، اور جہاں بھی پاکستان مسلم لیگ ضیاء کو ٹکٹیں ملیں گی وہاں کسی اور ہمارے حلیف جماعت کا کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا۔ مثلا اگر گجرانوالہ میں 3 افراد ہوتے ہیں، اگر ضیاء کو ٹکٹ ملتی ہے تو وہ وہاں پہ کوئی کاف کا کھڑا نہیں ہوگا، تو دوسرے کھڑے نہیں ہوں گے، ایک ایسا کمبینیشن بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کو پاکستان میں ایک نمائندگی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے میں یہ بات کہہ دوں، میں نے جب بینر پوسٹر لاہور میں لگائے نا تو کارپوریشن والوں نے، پی ایچ والوں نے اتار دیے۔ جب میں نے اپنے قائد کو فون کیا، سر میں احتجاج کرنے لگا ہوں گورنر ہاؤس کے پاس، یہ میرے کیوں پوسٹر اتارے گئے ہمارے پارٹی کے؟ وہ کہتے ہیں ذرا صبر کرو، یہ دیکھو یہ دوبارہ لگ جائیں گے۔ تو میں نے جب ان کو یہ ان کی بات کا میں جواب دے رہا ہوں، یہ انہوں نے ابھی کھول کے بات کر دی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ہم سب دیکھیں، یہ پارٹی اگر نون لیگ تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل دفن ہو گئی، انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی اللہ کی طرف سے بہتی چلی گئی آگے جو ہے۔ تو بات دیکھیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، جو انہوں نے بات کی ہے نا، سوری میں بات کر کے یہ مائک پکڑا ہے، وہ یہ تھا کہ جب میں نے لگایا نا رات کو 2 دن میں مجھے نوٹس ملا، تو تیسرے دن میں نے فلیکس سے پورے لاہور میں لگا دیا، لاہور پورا میں نے گرین کر دیا۔ تو جو این ڈی اے کا وہ پی ایچ اے والے سب نے انہوں نے بال روڈ سے ادھر سے اتار دی۔ میں نے فوری اپنے قائد کو فون کیا صبح 9 بجے، میں نے کہا یہ انہوں نے ہماری فلیکس اتاری ہے، میں احتجاج کر رہا ہوں۔ کہتے 2 منٹ دیکھیں، تماشا دیکھیں کیا ہوگا۔ یقین کرنا سب وہ پی ایچ والے ڈائریکٹر ڈاکٹر سب نے مجھے کہا، اور میں نے اپنی فلیکسوں پہ اپنا نمبر لکھا ہے، موبائل نمبر۔ کوئی بھی سیاستدان ہے کسی نے آج تک اپنا نمبر نہیں لکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاہور داڑا گنجوں کا، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کرتے جب کہ اللہ کے سنتے ہیں۔ ہمارا وہ قاعدہ جو اللہ کے رسول پہ کام پہ چلنے والا ہے اور دین پہ چلنے والے ہیں۔ تو ہاں جی، تو یہ ہے کہ انہوں نے جب کیا نا تو میں ان کو پاس کے انہوں نے اللہ واسطے میں جب سارے فلیکسان لے جو تو جا کے دوبارہ پھر لا پھر انہوں نے کہا آپ انہوں نے کہا لائن سے یاد رہن دو، کوئی گل نہیں، اسی انہیں مرے مکے نہیں آئے۔ پھر میں اپنے بندے بھیجے، ٹیمہ بھیجیاں، دوبارہ مال روڈ پہ جو رائیوڈ جاتی عمرہ میں سجادی کا پڑھ کے جنت سے اولا جاتی عمرہ اگے پیچھے کسی اپنے بھرا نو بھیج کے ویکھو جاتی عمرہ، تاکہ تمہیں پتا ہو گنڈے بھی رکھے انہوں نے بڑا کچھ نہیں۔ جہاں بندہ اللہ اور رسول کو ڈرتا کہ بندے کو نہیں ڈرتا، تو میں نہیں جے ڈرتا، میرا نہ رانا ہے سانو لا۔ میں پورے دور دے فلیکساں لائیاں نے، اگر کار کے لائیاں نے اور دوبارہ پھر لائیاں نے۔ سارے قائد نے صرف ہلکا جہاں فون کیتا کہ لو جی ساڈیاں فلیکساں دے دیو تو پھر کرے۔ وہ ساری جڑیاں گل کر رہے ہیں یہ سارے گفٹیاں تے اللہ نہ ہی آندی ہے۔ ٹھیک ہے